السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الماس اسکول کے سالانہ پروگرام میں اینول ڈے میں آپ حضرات تشریف لائے۔ آپ کی آمد پہ ہم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ آئے، ہم ہارٹلی آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آپ آئے، آپ نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا دیا۔ کسی نے کہا آپ آئے ہمارے پروگرام میں، اتنا تو ہم نے دیکھا۔ آپ آئے ہمارے پروگرام میں، اتنا تو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پروگرام کی خوبصورتی آپ کی آنے سے بڑھ گئی۔ اگر یہ لائٹ نہ ہوتی، قمقمے نہ ہوتے اور روشنی نہ ہوتی، آپ آ جاتے تو پروگرام ہمارا روشن ہو جاتا۔ آپ نے آ کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہمت افزائی کی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ پتہ نہیں کون سا بچہ فیوچر میں کیا بنے گا۔ اگر یہ بچے فیوچر میں ملک کے لیے بہتر بنیں گے اور ملک کے کام آئیں گے، دیش کے کام آئیں گے، تو ان بچوں کے بننے میں آپ کا بھی سب سے بڑا یوگدان ہوگا، آپ کا بھی سب سے بڑا حصہ ہوگا۔ ہمارا ملک، دیش، ہمارا بھارت دیش جیسا دیش دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ بھارت جیسا دیش دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کئی ودیشوں میں جانے کا موقع ملا، لیکن بھارت جیسا دیش، ہندوستان جیسا دیش پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ابھی ہم یہاں ترکی میں ہیں، ارطغرل کے پاس میں ہیں، ان کی قبر یہی ہے جہاں پہ ہم ہیں، اور ان کا پورا خاندان، عثمانیہ خاندان یہی ہے۔ ترکی میں جب زلزلہ آیا تو سب سے پہلے جس ملک کی فوج پہنچی اور جوان پہنچے تو وہ ہندوستان کے جوان تھے۔ مصیبت کی گھڑی میں جب ترکی والوں پہ مصیبت آئی، ترکی والوں پہ، تو سب سے پہلے ہندوستان نے ساتھ دیا۔ ہمارے جوانوں نے کتنے بچوں کو بچایا، کتنی جانوں کو بچایا، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور اپنی جان جوکھم میں ڈال کے کتنی جانوں کو انہوں نے بچایا۔ کسی شاعر نے ہمارے ملک کے بارے میں کہا، ہم اپنے جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنے جان کی دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اس مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اور یہ جو دیوار میں سوراخ ہے، سازش کا ایک حصہ ہے، اور جو دیوار میں سوراخ ہے، سازش کا ایک حصہ ہے، ہم اسے اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں۔ ہم ترکی میں تھے، یہاں ایک یونیورسٹی ہے جس میں کئی ممالک کے، کئی کنٹریز کے 40,000 سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہماری میٹنگ ہوئی اس کے وائس چانسلر سے، اور ہم نے ان سے بات کیا تو انہوں نے کہا انڈیا از دا بیسٹ کنٹری ان ورلڈ، انڈیا دنیا کی سب سے بہترین کنٹری ہے۔ پھر ہم نے پوچھا یہاں ہندوستان کے بھی بچے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا صرف ایک بچہ ہے ہندوستان کا۔ ہندوستان کی جو تعلیمی ہندوستان کا جو تعلیمی نظام ہے اور تعلیمی سسٹم ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ ہندوستان میں جیسی تعلیم دی جاتی ہے، ہندوستان میں جیسے اسکولز ہیں، ہندوستان میں جیسی یونیورسٹی ہے، ہندوستان میں جیسے کالجز ہیں اور ہندوستان میں جیسی تعلیم ہے، وہ دوسرے دیشوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہندوستان کا جو تعلیمی سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہاں کے بچے ہمارے پاس نہیں آتے۔ ہماری اس یونیورسٹی میں 27 ملکوں سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، 27 ملکوں سے زیادہ کے بچے پڑھتے ہیں، لیکن ہندوستان کا صرف ایک بچہ ہے، وہ بھی مجبوری میں ہمارے پاس آیا ہے۔ میں تمام حضرات سے کہتا ہوں بہت سارے اسکول ہیں، خود بیدر میں بہت سارے اسکول ہیں، لیکن الماس کی کیا خصوصیت ہے، آپ یہ بات یاد رکھیں اور دل میں بٹھا کے اس بات کو یہاں سے لے کے جائیں۔ دوسرے اسکول میں، کالجوں میں بچوں کو ڈاکٹر بنایا جاتا ہے، انجینئر بنایا جاتا ہے، پائلٹ بنایا جاتا ہے، لائر بنایا جاتا ہے، پروفیسر بنایا جاتا ہے، IAS بنایا جاتا ہے، IPS بنایا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں الماس اس کا ٹارگیٹ یہ ہے اور اس کا ہدف یہ ہے اور اس کا نشانہ یہ ہے، اور الماس قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس اسکول میں انسان بنے، انسان تیار ہو۔ اگر آپ کا بچہ صرف تعلیم حاصل کرے گا اور انسان نہیں بنے گا اور اس کی تربیت نہیں ہوگی تو یاد رکھیں وہ ہائیڈروجن بم سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ کتنے ڈاکٹر اس وقت ڈاکو بنے ہوئے ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہمارے ملک کا دیوالیہ نکال چکے ہیں اور ملک کا اور دیش کا مال ودیش لے جا چکے ہیں۔ کتنے IAS آفیسر ہیں جو کرپٹ ہیں اور کرپشن میں پکڑے گئے ہیں۔ انسان بنانا اصل ہے، ان کی تربیت اصل ہے، تربیت اور ان کو اخلاق دینا اصل ہے، مورل ایجوکیشن دینا ان کو ضروری ہے۔ اگر وہ انسان نہیں بنے گا تو انسان کے کام نہیں آئے گا۔ انسان بنے گا
تو انسان کے کام آئے گا۔ آپ کا یہ الماس اسکول، اس میں بچوں کو انسان بنایا جاتا ہے۔ میں ماں باپ کو مبارکبادی دیتا ہوں، آپ کے بچے آپ کے سامنے موجود ہیں، میں بچوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ آپ کے پیرنٹس، آپ کے ماں باپ کا سایہ آپ کے سر کے اوپر ہے۔ ماں باپ خوش نصیب ہیں، ان کے بچے ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہاں زلزلہ آیا ترکی میں، کتنے بچے ان کے ماں باپ کے گود میں دم توڑ دی، کتنے بچوں کا ماں باپ کے گود میں انتقال ہو گیا، اور کتنے بچے ماں باپ کے گود میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ماں باپ کے سامنے بچوں نے تڑپ تڑپ کے جان دے دیا، اور کتنے بچے ایسے ہیں ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ اڑ گیا۔ ہزاروں بچوں کی تعداد ایسی ہے جن کے ماں باپ ان کے سامنے دنیا سے چلے گئے، بچے یتیم ہو گئے، اناتھ ہو گئے، ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اڑ گیا۔ آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں، یاد رکھیں یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ ان بچوں کو اچھی تعلیم دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف بچوں کو پالنا کمال نہیں ہے، بچوں کو پالنا کمال نہیں ہے، یہ کام تو جانور صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، برسوں سے جانور یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ بچوں کو پالنا کمال نہیں ہے، بچوں کو کھلانا کمال نہیں ہے، بچوں کو اچھے کپڑے پہنانا کمال نہیں ہے، بچوں کے لیے اچھے گھر کا انتظام کرنا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں، بچے کو اچھی تعلیم دیں، بچے کو اخلاق سکھائیں، آپ اپنے بچے کو سنت کے سانچوں میں ڈھالیں، آپ اپنے بچے کو دین کا علم بردار بنائیے، آپ اپنے بچے کو قرآن کے سانچے میں ڈھالیے اور قرآن کے رنگ میں رنگیے۔ یہ اصل کمال ہے، صرف بچوں کو پالنا کمال نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں آپ کے پاس پوری دنیا ہے، دنیا کی پوری دولت آپ کے پاس ہے، لیکن آپ کے پاس اچھی اولاد نہیں ہے، اور آپ نے بچوں کو اچھی تربیت نہیں کیا تو آپ دنیا کے سب سے بڑے فقیر ہیں اور کنگال ہیں۔ آپ نے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیا تو آپ یقین جانیے دنیا کے سب سے بڑے کنگال اور سب سے بڑے فقیر آپ ہیں۔ لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ فقیر ہیں، جھوپڑا بھی نہیں ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے، پہننے کے لیے کپڑے آپ کے پاس نہیں ہیں، لیکن اچھی اولاد اور نیک اولاد آپ کے پاس ہے۔ تو یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ، دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ اور پونجی اور دولت یہ نیک اولاد ہیں۔ اگر آپ کے پاس اچھی اولاد ہے، آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کیا تو یاد رکھیں آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں۔ میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ایک روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، آپ ایک وقت کا کھانا کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، آپ بھوکے رہیے لیکن اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیجیے، آپ اپنا گھر بیچنا پڑے تو گھر بیچ دیجیے لیکن بچوں کو پڑھائیے، آپ کے زمین بیچنی پڑے تو زمین بیچ دیجیے لیکن آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے۔ تعلیم ایک ایسا ہنر ہے جس کے جیسا کوئی ہنر نہیں ہے۔ آپ شادیوں میں کم خرچ کیجیے، جھوٹی شان پہ کم خرچ کیجیے، زیادہ پیسہ اپنی اولاد کی تعلیم پہ لگائیے۔ جو پیسہ اولاد کی تعلیم پہ لگائیں گے وہ پیسہ زیادہ بڑھ کے سود سمیت آپ کے پاس واپس آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، آپ کے دل کی راحت بنے گی، آپ زندہ ہوں گے، آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی۔ اور اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو اولاد ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گی، اور اگر آپ نے اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دیا تو اولاد مرنے کی تمنا کرے گی ماں باپ کی، اور مرتے ہی جنازہ گھر میں ہوگا اور اولاد مال تقسیم کرنے کی فکر کرے گی۔ دن رات ایسے واقعات ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کو پڑھائیے اور اچھی تعلیم دیجیے۔ اس کے لیے الماس آپ کے لیے بہترین اسکول ہے۔ آپ کا اعتماد ہی ہمارا حوصلہ ہے، آپ کا اعتماد ہی ہماری طاقت ہے۔ آپ بھروسہ کیجئے، انشاءاللہ الماس کے ذریعے سے انقلاب آئے گا۔ صرف 5 سال میں الماس اسکول میں وہ تعلیم ہوئی جو دوسرے اسکولوں میں 20 سال سے تعلیم نہیں ہو سکتی۔ الماس نے وہ کارنامے انجام دیے جو دوسرے اسکولوں میں کئی سالوں سے وہ کارنامے انجام نہیں دیے گئے۔ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ آپ بھروسہ کیجئے، آپ کی اولاد ہمارے پاس امانت ہے، ان کو اچھا پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے بچوں نے کتنا اچھا پروگرام پیش کیا، کم مدت میں بچوں نے اس پروگرام کی تیاری کی۔ میں آخر میں مبارکبادی دیتا ہوں عبدالخالق صاحب چاوش کو، ان کی تمام فیملی کو، اور خاص طور سے یاسر سر کو اور جبین میڈم کو، اور ہماری تمام ٹیچروں کو۔ ٹیچروں کا بہت بڑا رول ہے اس میں، ٹیچروں کی بہت محنت ہے۔ اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کام والے افراد دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھے ٹیچر دیا، ٹیچروں کی بہت محنت ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں تمام ٹیچروں کو اور ہمارے تمام اسٹاف کو اور الماس تمام فیملی کو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔
چلتے چلتے آخر میں الماس کے اس اسٹیج سے اور الماس اسکول سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، محبت نفرت بری بلا ہے نہ پالو اسے، نفرت بری بلا ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلش ہے نکالو اسے، نفرت بری بلا ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ ارے کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی، ارے کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا عیسائی، یہ ہندوستان سب کا ہے بچا لو اسے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔